بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیہ لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں اپنے ٹاپک غزوہ خیبر کا مشق کا حصہ اول کیا تھا، جس میں ہم نے کیے تھے 3 کویسچنز۔ آج ہم کریں گے اسی مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ چلیے بچوں، بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کے سوالات دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں آج ہم کریں گے اپنا مشق کا حصہ دوم۔ چلیے دیکھتے ہیں اپنا سوال نمبر 4، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، بنو نذیر کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ جلا وطن کا مطلب ہوتا ہے بچوں کہ کسی جگہ سے نکال دینا، ان کے ملک سے نکال دینا جہاں پہ ان کا گھر ہو۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ یہودی قبیلے بنو نذیر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی خفیہ سازش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس جرم کی پاداش میں انہیں جلا وطن کیا گیا۔ تو بچوں پتہ چلا کہ بنو نذیر کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قتل کی خفیہ سازش کی تھی۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا کویسچن نمبر 2۔ بنو غطفان کون تھے؟ یہ ایک قبیلہ تھا۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ بنو غطفان یہودیوں کا پشت پناہ اور اسلام دشمنی کا حلیف تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے بھی یہودی عوام تھی، جتنے بھی یہودی لوگ تھے، ان کی پشت پناہ کرتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں، ان کو پریشان کرنے میں۔ اب دیکھتے ہیں ہم اپنا سوال نمبر 3۔ بچوں آئی ہوپ کہ آپ میرے ساتھ ساتھ اپنے جوابات کو انڈر لائن کر رہے ہوں گے تاکہ آگے ایگزامز میں آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ سوال نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر پر حملہ کیوں کیا؟ کچھ یاد ہے کہ جب ہم نے چیپٹر پڑھا تھا تو ہم نے اس کے بارے میں کیا جانا تھا کہ حضور پاک نے خیبر پر حملہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہاں کے جو یہودی تھے وہ مدینہ میں حملہ کرنے کی کوششیں کر رہے تھے اور سازش کر رہے تھے کہ وہ مدینے میں حملہ کریں گے۔ تو اسی طرح ہمارے پیارے نبی مسلمانوں کا لشکر لے کر، جس میں 1400 مسلمان شامل تھے، ان کا لشکر لے کر خیبر کی طرف رواں دواں ہوئے۔ بنو غطفان ایک قبیلہ تھا۔ جب اس نے اسلامی لشکر دیکھا، اس نے مسلمانوں کا لشکر دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا اور وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے جیسے ہمارے پیارے نبی اپنے لشکر کے ساتھ خیبر کی طرف بڑھے تو ایک رات قیام کیا، اور جب خیبر کی تمام عوام بے خبر سو رہی تھی تو وہ خیبر تک پہنچے۔ لیکن جب بھی ہمارے پیارے نبی کسی جنگ میں اپنی فوج کی قیادت کرتے تھے، کبھی بھی حملہ رات کے اندھیرے میں نہیں کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ جب بھی جنگ میدان میں جاتے، صبح فجر کی نماز کے بعد جاتے۔ جیسے ہی خیبر کے یہودیوں نے اسلامی لشکر دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور بدحواسی کی عالم میں ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اسلامی لشکر نے ہمارے پہ حملہ کر دیا، اور ہر طرف اللہ اکبر جو مسلمان تھے ان کا شور و غل تھا۔ چلیے اس کا جواب پڑھتے ہیں جو میں نے مختصر کر کے بورڈ پر لکھا ہے۔ خیبر میں رہنے والے یہودی اور دیگر اسلام دشمن لوگ مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے۔ وہ ہر وقت یہی سازش کرتے رہتے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور مدینے پر حملے کی تیاریوں میں لگے رہتے، اور وہ ہر وقت اسی سازش میں رہتے کہ وہ کب مسلمانوں پر اور کب مدینے پر حملہ آور ہوں گے۔ 6 ہجری کے آخر میں خیبر سے ایک بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ بچوں یہ ڈیٹس بہت امپورٹنٹ ہیں اور میں چاہوں گی کہ آپ ان ڈیٹس کو خاص طور پر انڈر لائن کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم 7 ہجری میں قریباً 1400 مسلمانوں کو ساتھ
لے کر مقابلے کے لیے خیبر کی طرف بڑھے۔ تو ہم نے دیکھا کتنے مسلمان تھے لشکر میں؟ 1400 مسلمان۔ جب ہمارے پیارے نبی خیبر کی طرف بڑھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو بدحواسی کا عالم ہے، اور جتنے بھی خیبر میں یہودی تھے وہ سب پریشان تھے کہ مسلمانی لشکر آ گیا ہے جس کی قیادت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی بچوں، وہاں پہ موجود یہودیوں کو بتانے کے لیے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، اگر آپ ان کے خلاف سازش کریں گے تو وہ مقابلے میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ اسی لیے ہمارے پیارے رسول نے اپنے مسلمانوں کے ہمراہ خیبر کی طرف حملہ کیا تھا۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کوسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں، اب ہے ہمارا کوسچن نمبر 4۔ قلعہ کموز کس طرح فتح ہوا؟ اور آپ کی ٹیکسٹ بک کے اکارڈنگ ہمیں اس کی تفصیل بیان کرنی ہے۔ چلیے بچوں، اس کا جواب میں نے تفصیلاً بورڈ پر لکھا ہے تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈر لائن کر سکیں اور سمجھ سکیں۔ قلعہ کموز یہودیوں کا ایک اہم قلعہ تھا۔ مرہب کو اپنی بہادری پر بڑا ناز تھا، جو یہودیوں کا لیڈر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بار حملہ آور ہوئے، مگر یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ تو بچوں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے نبی کے حکم پر میدان جنگ میں اترے اور بہت کوششیں کی کہ مرہب جو یہودیوں کا لیڈر تھا اور اپنے آپ میں بہت طاقتور بنتا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے قتل کیا جا سکے، لیکن انفارچونیٹلی یہ نہ ہو سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ جب ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی آنکھوں میں سخت تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور دعا فرمائی۔ ان کا درد ایسے دور ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پرچم عطا فرمایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا، میں ان سے اس وقت تک لڑوں گا کہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمارے پیارے نبی سے کہا کہ میں اس وقت تک لڑائی کروں گا کہ جب تک یہودیوں کا لشکر ہم مسلمانوں جیسا نہ ہو جائے۔ ان کے جواب میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سکون سے جاؤ اور ان کے میدان میں اترو، پہلے ان کو دین کی دعوت دو، پھر ان کو اللہ کے حقوق سے آگاہ کرو۔ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کیا کہا کہ نہیں، پہلے تم جاؤ، پیار سے محبت سے ان کو دین کی دعوت دو، ان کو بتاؤ کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس سوال کا بقیہ جواب دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں، اللہ کی قسم تمہارے ذریعے اللہ تعالیٰ اگر ایک انسان کو بھی ہدایت بخش دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، فوراً جا کے ہمیں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فوراً جا کے میدان جنگ میں ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم پہلے میدان میں اترو، ان کو دین کی دعوت دو، ان کو اللہ تعالیٰ کے حقوق بتاؤ۔ اس کے بعد اگر تمہاری وجہ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو سمجھ جائے، تو مانو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت
اور اسلام کے قاعدے کے مطابق سب سے پہلے یہودیوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. جیسے ہمارے پیارے نبی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ آپ نے دین کی دعوت پہلے دینی ہے، ویسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہودیوں کو دین کی دعوت دی اور ان کو بتایا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا حقوق ہیں، مگر انہوں نے دعوت ٹھکرا دی. اب وہ تو یہودی تھے، وہ تو کافر تھے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بات نہیں مانی اور دین اسلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور اپنے سردار مرحب کی قیادت میں مجاہدین کے مد مقابل آ گئے. جیسے ہی ہمارے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ان کو دین کی دعوت دی، انہوں نے دعوت ٹھکرا دی اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے سردار مرحب کے ہمراہ جتنے بھی مجاہدین تھے ان کے مد مقابل آ گئے. سب سے پہلے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. مرحب نے اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے پر وار کیا، مگر حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے اور شہادت ان کا رتبہ بنا. تو سب سے پہلے جنگ میدان میں آئے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے مرحب کے مد مقابل مقابلہ کیا، لیکن وہ بہت شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انہوں نے شہادت نوش فرمائی. حضرت علی کرم اللہ وجہ جب مرحب کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے اس کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ خاک و خون میں تر ہو گیا. جیسے ہی حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ میدان جنگ میں آئے تو انہوں نے آتے ہی مرحب کے سر پر ایک ایسی کاری ضرب لگائی کہ وہ خون میں تر تر ہو گیا اور وہ تڑپ کر مر گیا. مرحب کے قتل ہوتے ہی یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے. اب ان کا تو سردار مر گیا اور یہ دیکھتے ہوئے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور ان کی ہمت جواب دے گئی. قلعہ کموز فتح ہو گیا. تو بچوں یہ تفصیل تھی قلعہ کموز کی کہ وہ کیسے فتح ہوا اور کیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس مرحب کو قتل کیا. چلیے بچوں اپنے پہلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے 2 کویسچنز دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا سوال نمبر 5. یہودیوں نے شکست کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا درخواست کی؟ تو بچوں جب قلعہ کموز فتح ہوا تو یہودی تو ویسے ہی پریشان ہو چکے تھے، ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی کیونکہ ان کا لیڈر مرحب مارا گیا تھا. چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں. یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم زمین، باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے. اب جب ان کو شکست ہوئی تو ان کو جلا وطنی کا خوف طاری ہونے لگا. انہوں نے سوچا کہ اب ہم کہاں جائیں گے، کیونکہ اب تو ہم جنگ ہار چکے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ہمیں جلا وطن کر دیا جائے اور ہمارے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہ ہو رہنے کا. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اس سرزمین میں رہنے دیجیے، ہم یہاں رہیں گے، ہم زمین، باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے. ہم یہاں رہیں گے اور یہاں پہ جتنی زمینیں ہوں گی، جتنے کھیت ہوں گے، جتنے باغات ہوں گے، ہم ان کی دیکھ بھال کریں گے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اس مشق کا آخری سوال دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اب ہے ہمارا مشق کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 6. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست پر کیا رد عمل فرمایا؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست منظور فرمائی، یعنی انہوں نے ان کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، اور طے کر دیا کہ کھیتوں اور پھلوں کی آدھی پیداوار یہودیوں کو دی جائے گی. تو یعنی کہ انہوں نے ان کی درخواست مان لی کہ وہ کھیتوں کی اور باغات کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں، اور جب ان کی پیداوار ہوگی تو بٹائی میں جتنا اناج بانٹا جائے گا
اس میں سے پھلوں اور کھیتوں میں سے آدھی پیداوار یہودیوں کو دی جائے گی۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک غزوہ خیبر کی مشق کا حصہ دوم آج یہیں اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔